الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین نماز یوم الجمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں مولائے کائنات کا خط جو اپنے فرمانروا کے پاس لکھتے ہیں، فرماندار کے پاس لکھتے ہیں، منصبدار کے پاس لکھتے ہیں، جس کا نام حارث حمدانی۔ اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ تم قرآن سے تمسک اختیار کرو، قرآن کو جدا مت کرنا، قرآن سے ہمیشہ تمسک اختیار کرنا، اور قرآن نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے حلال سمجھنا، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھنا، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا۔ اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے سلسلے میں نے چند باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ اگر قرآن سے انسان نصیحت حاصل کرے گا تو ہمیشہ اطاعت پروردگار کرتا ہوا نظر آئے گا، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن سے انسان نصیحت حاصل کرے گا تو معاشرے میں کبھی گمراہی، ضلالت، بیچارگی نظر ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے تمسک اختیار کرے۔ مولا کا کلام یہ نہیں ہے کہ صرف مولا نے اپنے منصبدار کے لیے، عہدیدار کے لیے فرمایا، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لہٰذا انسان کو اس سے، اور مولا کا یہ فرمان سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر انسان کے لیے فٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری چیز جو آج عرض کرنی ہے، اسی خط میں مولائے کائنات حارث حمدانی سے فرماتے ہیں کہ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ، ہر اس کام سے پرہیز کرو جسے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے نا۔ ہر اس کام سے پرہیز کرو جسے انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس بار مولا فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور اگر اسی کام کو عام مسلمان انجام دیں تو وہ برا لگتا ہے۔ خود کرتا ہے انسان تو اچھا لگتا ہے، عام مسلمین انجام دیتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ تو اس کام سے مولا فرماتے ہیں کہ پرہیز کرو، ایسا کام انجام مت دو۔ یہاں پہ وَاحْذُرْ استعمال ہوا ہے، یعنی پرہیز کرو، بچو۔ یہ باب تحذیر سے ہے، اور باب تحذیر عربی میں یعنی بچانے کے معاملے میں، جیسے سانپ انسان نے دیکھا اور معلوم ہے کہ کسی کو کاٹنے والا ہے تو فوراً کیا کہے گا؟ سانپ سانپ، یعنی بچو سانپ سے، صرف سانپ سانپ کہہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے صاحبان ایمان بے شک تمہاری ازواج، بیویاں اور تمہاری اولاد عدو لکم، جس طریقے سے شیطان تمہارا دشمن ہے اسی طریقے سے تمہاری بعض بیویاں، بعض افراد کی بعض بیویاں بعض اولادیں تمہاری دشمن ہے۔ سب نہیں، من یہاں استعمال کیا ہے پروردگار میں، اور من جو ہے بعض کے لیے استعمال، ساری بیویاں بری نہیں ہے، بعض بیویاں بری ہیں۔
सारी औलादें बुरी नहीं है, बाज औलाद बुरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक ऐ साहिबान ईमान तुम्हारी बीवियों में से बाज बीवियां, बाज लोगों की बीवियां, बाज लोगों की औलादें अदुव्वुल लकुम, तुम्हारी दुश्मन है, फहज़रूहुम, तुम इनसे परहेज करो। जो बुरी बीवियां हैं, जो बुरी औलादें हैं, इनसे परहेज करो, इनसे बचो। कुरान कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है, इनसे बचो। रसूलुल्लाह हिजरत कर रहे हैं, असहाब हिजरत कर रहे हैं मक्के से मदीने की तरफ। बाज औलाद, बाज बीवियों ने आके रसूलुल्लाह के असहाब का रास्ता रोका कि मत जाइए, और वहां जाके क्या करेंगे मदीने में, यहाँ हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती है ना। इसी तरीके से इमाम हुसैन अली मकाम कई अफराद के पास गए हैं कि मैं करबला जा रहा हूँ, मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, बाज आए बाज नहीं आए। तो इंसान अगर नेकी करना चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाज बीवियां नेकी से रोक देती है, तकवे से रोक देती है। अभी कहाँ मुत्तकी बन रहे हो, अभी कहाँ दाढ़ी रख रहे हो, मसलन अभी तो तुम्हारी जवानी चल रही है ना। बाज औलाद है जो दुश्मन होती है, दीनी एतबार से बाप की दुश्मन होती है। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कीजिए, मेरी ये चीज़ें पूरी करिए, मुझे ये दीजिए, हर एतबार से पीछे पड़ गया, चाहे उस चीज़ को हासिल करने के बाद वो बाप को जहन्नम में डाल रहा है, खुद भी जहन्नम में जा रहा हो। तो मौला ने फरमाया है कि ऐसे लोगों से बचने के लिए। और उसके बाद मौला कायनात फरमाया वयुक्रहु लिआम्मतिल मुस्लिमीन, ऐसा ना हो कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें तो अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर वही अमल को मुसलमान करें, बास लोग करें, मुसलमान करें, आम मुसलमान, सारे मुसलमान करें तो तुम्हें बुरा लगता हो। खुद तो कर रहे हो तो सही है, खुद दूसरे की आबरू ले रहे हो, इज्जत ले रहे हो, इज्जत को उछाल रहे हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी इज्जत को उछाला जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी निगाह से देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन बेटियों को कोई देख ले तो तुम्हें बुरा लगेगा। मौला फरमाते ऐसी चीज से परहेज करो। जब ऐसी चीज से परहेज करोगे तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। लोगों के हुकूक को तुम पामाल कर रहे हो, ले रहे हो, गस्प कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, दूसरे का माल ले लिया, दूसरे की जमीन ले ली, गस्प कर लिया, तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा माल अगर गस्प होने लगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वालिदैन की तुम नाफरमानी करोगे, वालिदैन का ध्यान नहीं दोगे, वालिदैन की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी नाफरमानी करने लगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। मौला फरमाते हैं कि तो ऐसे मत बनो कि जो तुम करो तुम्हें अच्छा लगे, दूसरे लोग करें वो तुम्हें बुरा लगे। पहली नसीहत ये, तकरीबन तीसरी नसीहत मौला कायनात फरमाते हैं नहजुल बलागा में, अपने नामे में हारिस इब्न हमदानी के सिलसिले में। और उसके बाद इंसान कभी कभी किसी काम दूसरा करता है तो बुरा लगता है, खुद करता है तो बुरा नहीं लगता है हुकूमती मामले में। जैसे बनी अब्बास, बनी उमैया के कामों में ये कहते थे कि ये लोग जो कर रहे हैं इन्होंने अहले बैत के हक को गस्ब किया है, गालियां देते हैं, लानतें भेजते हैं, और अहले बैत के नाम पे बनी अब्बास ने बसरे में जाके, मस्जिदों में जाके अहले बैत के फजाइल बयान करके ज़ाहिरी अपने आप को शिया दिखा के शुरू किया लोगों को ढोंग रखना। उसके बाद जब हुकूमत इनको मिल गई, हुकूमत हासिल हो गई, तो इन्होंने खुद वही काम किया जो बनी उमैया ने किया था, वही काम मुसलसल करते रहे, यहाँ तक के मंसूर दवानकी जब ये आखिरी बटवा मक्के गया है तो मक्के जाने से पहले अपनी ज़ौजा को एक चाबी देता है कमरे की। घर के अंदर एक हुजरा है और उसका खुद का हुजरा, उसमें कोई नहीं जा सकता, उसमें किसी का तसल्लुफ नहीं, चाबी दे के जाता है और जाने से पहले कह के जाता है कि अगर मैं वापस आ गया तो कोई बात नहीं, अगर मैं वापस नहीं आया हज से और मैं मर गया, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर तुझे पता चला कि मैं मर गया, मैं वापस नहीं आऊंगा, और ये गया वो मर भी गया था, इसका आखिरी वो था।
تو یہ چابی میرے بیٹے کو دینا اور اس سے کھولنا کہ کمرے میں، اس سے کہنا کہ کمرے میں جائے اور جانے کے بعد دیکھے۔ ابھی حکومت حاصل کرنے سے پہلے بنی امیہ کی برائیاں کرتا تھا یہ حکومت، بنی عباس، حکومت بنی امیہ کی برائیاں کرتی تھی۔ لیکن اب جب یہ حج پہ چلا گیا، پتہ چل گیا کہ جو ہے اب یہ واپس نہیں آئے گا، مر اڑ گیا، اب جب اس کے بیٹے نے مہدی عباسی اپنی ماں کے ساتھ گیا، جیسے ہی دروازے کو کھولا اندر گھسا تو کیا دیکھا کہ تمام افراد کے سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اور ہر سر کے سامنے اس کی نشانی۔ وہ سر کس کے تھے؟ سارے کے سارے سر سادات حسنی کے تھے، سادات حسنی، اور نشانی رکھی ہوئی، لکھا ہوا نام پتہ باقاعدہ سارے سروں کے ساتھ۔ تو اگر برائی وہ تھی تو برائی یہ بھی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو چیز تم دوسرے اپنے سلسلے میں برا سمجھو اسے دوسرے کے سلسلے میں بھی برا سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا کام تو صحیح ہے لیکن دوسرا کام جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات صلوات دیجئے محمد والے اور جناب مریم، اسی لیے دعائے جناب مریم قرآن میں آپ دیکھیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے للذین آمنوا، ان افراد کے لیے جو صاحبان ایمان ہے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی آسیہ، اذا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے دعا کی، دعائے جناب آسیہ زنِ فرعون کی زوجہ، پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور اس کے بعد وَنَجِّنِي مِن فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات عطا کر، فرعون ظالم ہے، ظالم سے مجھے نجات عطا کر، اور اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہا جو اہم بات ہے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے بھی نجات عطا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی حکومت میرے ہاتھ آئے تو میں بھی وہی کرنے لگوں جو فرعون کرتا تھا، وَعَمَلِهِ، اس کے عمل سے بھی مجھے نجات عطا کر۔ وہی بات جو مولا نے کہا کہ تم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو کہ میں یہ کروں تو وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، کہ دوسرا تم کرتے ہو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو برا لگتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے قرآن سے، یہ دعا جناب آسیہ کی کہ پروردگار تو میرے لیے جنت میں گھر بنا، فرعون سے مجھے نجات دے، اور فرعون سے ہی نہیں بلکہ فرعون کے عمل سے بھی، یعنی ہر برے عمل سے انسان کو نجات کی دعا کرنا چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ظالم کی ہمراہی کی جائے، ظالم کے ظلم پر ہاں ہاں کی جائے، ظلم ہاں میں ہاں کی جائے، اس کی تائید کی جائے، نہیں، اس سے نجات کی دعا مانگی جائے۔ یہ نہیں کہ جو ظالم کر رہا ہے اسی کے مطابق ہم بھی کرنا شروع کر دیں، اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات چوتھی چیز فرماتے ہیں حارث حمدانی سے، وَحْذُرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السَّرِّ وَيُسْتَعْمِلُهُ فِي الْعَلَانِيَّةِ، اور بچو پرہیز کرو اس کام سے کہ جو تم تنہائی بھی تو انجام دے لیتے ہو، تمہیں برا نہیں لگتا ہے، لیکن اسی عمل کو اگر تم اعلانیہ انجام دو تو تمہیں شرم آئے گی۔ تنہائی میں غیبت کرو گے، پیٹھ پیچھے غیبت کرو گے تمہیں اچھا لگے گا، لیکن جس کی غیبت کر رہے ہو اگر اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے تو تمہیں شرم آئے گی۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا۔ بہتان لگا دینا مثلا کسی کے اوپر، بہتان، پاک دامن لڑکی ہے، پاک دامن لڑکا ہے، اس کے اوپر الزام لگا دیا پیٹھ پیچھے، اچھا لگ رہا ہے الزام لگاتے ہوئے، لیکن اس کے سامنے اگر کھڑا کر دیا جائے تو شرم آئے گی، بولنے کے لائق نہیں رہے گا، بول بھی نہیں سکتا ہے۔ اس چیز سے مولا نے کہا کہ پرہیز کرو۔ اور اس کے بعد جیسا کہ سفیان ثوری چھٹے امام کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے وہ مسجد خیف میں رسول اللہ نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں جو حدیث فرمائی تھی رسول اللہ نے، وہ حدیث آپ جو ہے مجھے لکھا دیجئے۔ مولا سوار تھے،
جانے کا ارادہ کر رہے تھے، مولا نے کہا بعد میں لکھا دیں گے، کہا نہیں مولا ابھی لکھا دیجیے، ابھی لکھا دیجیے۔ مولا گھوڑے سے اترے، سواری سے اترے، اس نے کاغذ و قلم لیا اور اس کے بعد لکھنے کے لیے آمادہ ہوا۔ مولا نے تمام باتیں بتانے کے بعد اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ مسجد خیف میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی اگر انسان امانت داری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ انسان صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی عمل انجام دے، چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو، واہواہی کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، ائمہ جو ہے، ائمہ علیہ السلام، ان کے خیر خواہ رہنا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو کہا ہے ان کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، جو ائمہ علیہ السلام کی جماعت ہے، جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہے، ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کی ہمراہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس نے یہ تینوں باتوں کو لکھا، باقی پوری حدیث کو لکھا، ان تینوں باتوں کو بھی لکھا اور آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا تجھے سمجھ میں آیا اس حدیث کا مطلب؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ جو تینوں باتیں بتائی ہیں، یہ تینوں باتیں تیرے اندر نہیں ہیں، تیرے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے، تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی کام خلوص سے نہیں کرتا ہے، تو سارے کام بنو امیہ بنو عباس کے لیے کرتا ہے، تیرے اندر خلوص نہیں ہے۔ اس کے بعد تو ان کی اطاعت نہیں کر سکتا، تو ان کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیری جماعت الگ ہے، تو بنی امیہ کو امام سمجھتا ہے، تو بنی عباس کو امام سمجھتا ہے، لہٰذا تو ان کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں چیزیں تیرے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ ائمہ سے مراد ہے، جو فرمایا ہے امام نے، ائمہ سے مراد وہ امام علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین، اور خود یہ چھٹے امام بھی ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ سنا، اور سننے کے بعد جس ورقے پہ حدیث لکھی تھی اس کو اس نے پھاڑ لیا، پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھو اس بات کو بتانا نہیں چھٹے امام سے، تنہائی میں پھاڑ دیا، اور اس کے بعد کہہ دیا یہ خبر پتہ نہ چلنے پائے ان کو۔ جب یہ تمہارا عمل اگر صحیح ہے تو پھر ظاہر ہونے میں کیا مشکل ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ یعنی انسان اگر پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے کہ نہیں بتانا، جس کا مطلب یہ غلط کر رہا ہے۔ جو غلط کر رہا ہے اگر کام صحیح ہے تو پھر بتانے میں کیا مشکل ہے؟ بتانے بعض لوگوں کے سامنے لوگ غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چپ کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، یہ بات میں فلاں سے پوچھ لوں گا تب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر وہ کہہ دے ہاں ٹھیک ہے پوچھ لیجئے، سامنے کر دیجئے، تو سمجھ لیجئے کہ بات ٹھیک ہے، ورنہ وہ غیبت کرنے والا انسان ڈر جائے گا، خوف کھا جائے گا، اس کے بعد کبھی آپ کے سامنے جرأت نہیں ہوگی غیبت کرنے کی۔ صلوات بھیجے محمد اس کے بعد مولا فرماتے وَحْذُرْ كُلَّ عَمَلٍ، اور بچو ہر اس عمل سے، حارث حمدانی سے مولا فرماتے ہیں اِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ، جب جس عمل کو تم نے انجام دیا ہے اگر اس عمل کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے تو تم اس عمل کے بارے میں انکار کر دو، نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، اور اعتذر منہ، یا پھر تم اس سے معذرت خواہی کر لو، یعنی کسی کے بارے میں ہم نے کچھ کہا اور اس کے بعد وہ اس انسان کو میری بات پتہ چل گئی کہ میں نے اس کے سلسلے میں یہ بری چیزیں کہی تھی، تمام چیزیں تہمتیں لگائی تھی، عیب لگایا تھا، وہ انسان میرے سامنے آ گیا اور آنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ نے میرے سلسلے میں یہ باتیں کہی تھی۔ اب پتہ چلا یا تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، یا تو ہم انکار کر دیں گے اور یا پھر ہم معذرت خواہی کریں گے۔ امام فرماتے ایسا بھی عمل انجام نہ دو کہ تم ایسا عمل انجام دو سامنے سے جس کے سلسلے میں تم نے کہا ہے وہ آ جائے اور تم سے سوال کر لے تو تم انکار کر دو، نہیں میں نے یہ نہیں کہا جبکہ کہا ہو، یا پھر یہ نوبت آ جائے
کہ معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسے نہیں کہوں گا آپ کے سلسلے میں۔ امام فرماتے ہیں اس چیز سے بھی پرہیز کرو۔ یعنی تینوں باتوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو خلاصہ یہ ہوگا کہ انسان کا باطن اور ظاہر یکساں ہونا چاہیے۔ جو انسان کا باطن ہو وہی اس کا ظاہر ہو۔ اگر باطن الگ ہے اور ظاہر الگ، تو باطن اگر الگ ہے اور ظاہر کچھ ہے تو کبھی نہ کبھی یہ آشکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مولا کائنات کی حدیث، من حسنت سریرتہ حسنت علانیتہ، جس کا باطن اچھا ہوگا، جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا۔ اگر باطن دل میں نفاق نہیں ہے تو ظاہر بھی نفاق نہیں ہوگا۔ جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد نہج البلاغہ حکمت نمبر 26 میں، ما ازمرا احد شیئا الا ظہرت فی فلتات لسانی، جو کچھ بھی تم، اگر تمہارا باطن کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، تم ظاہر نہیں کر رہے ہو تو ایسا نہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ حکمت نمبر 26 میں، ما ازمرا احد شیئا، تم میں سے کسی نے بھی کوئی چیز اگر دل میں چھپا رکھی ہے نا، کسی کے سلسلے میں حسد ہو، کسی کے سلسلے میں کینہ ہو، بغض ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی دل کی بیماریاں ہے، نفاق ہو، تم میں سے اگر کسی نے چھپا رکھی ہے، پھر مولا فرمایا الا ظہر فی فلتات لسانی، یا تو کبھی نہ کبھی تمہاری زبان سے وہ ظاہر ہو جائے گا، وصفحات وجہی، اور یا پھر تمہارے چہرے سے آیا ہو جائے گا۔ جو تم کہہ رہے ہو ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے، زبان سے ظاہر ہو جائے گا یا چہرے سے آیا ہو جائے گا، کہ زبان سے تم کچھ اور کہہ رہے ہو، چہرے سے تم کچھ اور کہہ رہے ہو، دل تمہارا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا ظاہر اور باطن، ان ساری باتوں کا اگر نچوڑ پیش کیا جائے تو یہ ایک جملہ ہوگا۔ مولا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہو وہی تمہارا ظاہر بھی ہونا چاہیے، تمہارا باطنی کردار جو ہو وہ تمہارا ظاہری کردار بھی ہونا۔ اگر تم ظاہری ہنس کے سلام کر رہے ہو تو تمہارا دل بھی ہنس کے قبول کرتا ہو، یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو، ظاہری ہنس کے سلام کا جواب دیا جائے، نہیں، ایک ہونا چاہیے۔ اور یہ کس کا کلام ہے جس کے سلسلے میں کہا جائے کلام علی، کلام علی، علی کا کلام علی ہے، ما قالہ المرتضی مرتضی، جو کچھ بھی مرتضی نے کہا وہ مرتضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد